آج ہم خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اسلام لانے والے شخص، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے شخص، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے شخص مردوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم کچھ نہ کچھ اسلامی معلومات حاصل کریں، کچھ نہ کچھ اسلامی معلومات کو فالو کریں، اور ہم کچھ نہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، بالخصوص خلفائے راشدین کی زندگیوں کا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اور ہمیں یاد ہونا چاہیے ان کی پیدائش کا دن، ان کی شہادت کا دن، ان کی وفات کا دن۔ جس طرح ہمیں 10 محرم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن یاد ہے، ہمیں اسی طرح ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی، اسلامی مہینوں میں سے چھٹا مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ 22 تاریخ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے، یعنی 22 جمادی الثانی۔ جس طرح ہم انگریزی مہینوں کو یاد رکھتے ہیں، انگریزی مہینوں کے دنوں کو شمار کرتے ہیں، اسی طرح ہم اسلامی مہینوں کے نام یاد رکھیں، اسلامی مہینوں کے دنوں کو شمار کریں۔ تو اسلامی مہینوں میں سے چھٹا مہینہ 22 جمادی الثانی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یاری، جو وفاداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اس کی کوئی کہیں مثال نہیں ملتی، اور جو مشکلات، جو تکلیف اسلام کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر برداشت کی، قربانیاں دیں، اس کی بھی مثال نظیر نہیں ملتی۔ اور پھر جس طرح چوکیداری کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ختم نبوت کی، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ بس مختصر سا واقعہ تمہیں ذکر کر دیتا ہوں۔ ابتدائی دور میں جس دن اسلام کو چھپایا جا رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کروں۔ خانہ کعبہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے ہیں، کفار کو کہاں برداشت، کفار نے آ کے تشدد شروع کر دیا، اتنا تشدد کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ ان کی والدہ آئی، ان کے گھر والے آئے، والدہ کہنے لگی ان کا ساتھ چھوڑ دو، اس کی وجہ سے تمہیں تشدد ہو رہا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ۔ تو ساتھ میں دودھ بھی ہے، دودھ پیش کرتی ہیں، تو دودھ پینے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ والدہ کہتی ہیں اب بھی تو ان کا ذکر کر رہا ہے، جس کی وجہ سے تیری یہ حالت ہے۔ یاد رہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرداروں میں سے تھے، 5-6 ہاتھ ملانے والے، عزت کرنے والے تھے۔ اس وقت یہ تکلیف کتنی بڑی بات ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تب تک میں کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لوں۔ ان کی والدہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ملیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ساتھ ان کا گھر ہے، ان سے جا کے پتہ کریں۔ والدہ چلی جاتی ہیں حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹال مٹول کر کے جواب دے دیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں بتایا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابھی لڑائی ہوئی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہیں، شاید یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف تھا، تو خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں اپنی والدہ کے ساتھ ام جمیل کے پاس جاتے ہیں، ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پتہ پوچھتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حال پوچھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تب تک تو میں ٹھیک نہیں تھا
لیکن اب آپ کا دیدار ہو گیا، میں ٹھیک ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہیں۔ تو میرے بھائی، اسی طرح بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اسلام کی خاطر قربانیاں دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کرنا، غار ثور والا واقعہ، اس طرح بہت سارے واقعے ہیں۔ تو تبھی کہتے ہیں نا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا اب تک بقایا ہے اسلام میں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت کی چوکیداری کرنا۔ تو ہمیں چاہیے ہم ان جیسے ہستیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ان جیسے ہستیوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھیں، ان جیسے ہستیوں جیسا بننے کی کوشش کریں۔ شاید اللہ تعالی ہمیں قیامت والے دن ان کا دیدار، ان سے ملاقات ہمیں نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائی، آج بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی مہینوں میں سے چھٹا مہینہ 22 جمادی الثانی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ تو ہمیں ان جیسے ہستیوں کی پیدائش اور یوم وفات کا دن یاد ہونا چاہیے۔